یہ جو ہے نا میثاق، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سب سے پوچھا کیا پوچھا؟ کیا مطلب؟ کیا نا تمہارا جواب کیا دیا روح نے؟ سب نے کہا آپ ہی ہے بات۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ غالباً کا تخلیق سے بھی کچھ عرصہ تھا، جب روح عالم ارواح میں تھی اور وجود بنا نہیں تھا، اس لیے کا اعلان کر دیے الست بربکم قالوا بلا۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ علم یہ آج بتا رہے ہیں، جب آگے کاشی پڑا کہ ہم نے روح کے انتقال کیا اٹھا، تب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اطلاع آپ کو اس وقت ملی جب روح وجود میں لپٹی ہوئی تھی۔ اچھا، وجود جو ہے یہ روح کا پردہ ہے، گراف ہے۔ روح اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتی جب وجود میں ہے، اس کی جائیداد کمزور ہو جاتی ہے وجود میں۔ راستے بھی یہ ہوتا ہے وجود زیادہ پھیل جائے تو روح کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ یاد کرانا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس کے اندر معنی ہے۔ اگر ایسا تھا بھی سی تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، اور بتانا بھی تھا تو پھر آج یہ کہا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی جو آپ کے سوال ہے۔ دراصل یہ جب اللہ بھی فرما رہا ہے نا کہ ایک نے کن کہا انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ ہم نے کن کہا کائنات میں فیکون۔ اور ایک یہ الست بربکم قالوا بلا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ماننے والوں نے کہا ہو، آپ ہی مر رب۔ اب اس کی ان کی تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا، یاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ آج بھی دن رات ہو رہا ہے، کہ جہاں آپ تو زمزم میں آتے ہو، جہاں آپ غلطی میں جاتے ہو، جہاں آپ دھوکہ کرنا چاہتے ہو، جہاں آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہو، جہاں لالچ میں آپ پڑ جاتے ہو، جہاں کسی کا حق آپ کھانا چاہتے ہو، جہاں کسی کا آپ نہیں دینا چاہتے ہو، تو یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس نے کہا یہ آج بلا آپ ہی میرے رب ہو، وہ کھائے گا نہیں، کھائے گا نہیں۔ اور جس نے یہ واقعہ یاد نہ کیا نا، اب وہ غلطی کر جائے گا۔ اللہ میاں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز آپ کو آج بھی آ رہی ہوگی، قدم قدم پر۔ الست کا کہتے ہیں بکرا الست کا ورد ہے، آپ بلا کا ورد شروع کر دو، آپ ہی ہمارا رب ہو، آپ ہی ہمارا رب ہو۔ یہ کسی کا حصہ تھا ہم نے نہیں کھایا، آپ ہی ہمارا رب ہو۔ اس کے ساتھ میں نے دھوکہ نہیں کیا کیونکہ آپ ہمارا رب ہو، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ بڑا موقع تھا دھوکہ کرنے کا، لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ آپ ہمارا رب ہو۔ آپ کی آواز آ رہی تھی کیا میں تیرا رب نہیں، کیا کر رہا ہے؟ تو پھر ہم نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہو، چلو ہم نے دھوکہ نہیں کیا، ہم نے غلطی نہیں کی، ہم نے کسی کا حصہ نہیں کھایا۔ تو گویا کہ وہ جو اس وقت کی آواز تھی نا، اللہ سے کہنا ہے کہ الست بربکم کی آواز آئی اور ہم نے کہا بلا، اللہ آج بھی کیا ہے پوچھ رہا ہے۔ اور بلکہ جو واقعہ ایک دفعہ ہوا وہ واقعہ تو ہمیشہ ہو رہا ہے۔ کہ روح جب آپ کی وجود کے تقاضوں سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دی جائے تو یہ واقعہ اس کو اس وقت یاد آتا ہے۔ کب یاد آتا ہے؟ جب روح جو ہے وجود کے تقاضوں سے آزاد کر دی جائے تو پھر روح کو ازل اور ابد کی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ کیا ہے۔ ذرا اس کو جسمانی عارضوں سے تھوڑا آزاد کر دو کہ روح یاد کرتی رہتی ہے، کہ روح کے اندر جو واقعہ
ایجادات تک ہے، موجود ہے۔ اب یہاں آ کے پھر لوگوں نے جو اصلیہ وہ بات بتائی سمجھائی اللہ کے بندوں نے، اللہ کے بزرگوں نے، کہ آج جس آدمی نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اپنی تلاش میں جب نکلو گے، اپنی باتوں میں غور کرو گے تو وہاں واقعہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت کو برہم کو ہوا، اور آپ نے کہا، اور پھر آپ کے لیے سارے واقعات کانے جائیں گے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اہل دل کے لیے ساری زندگی میں الگ تو برہم تو ظفر ہے۔ جس طرح میں نے کہا کن فیکون تو ہو چکا ہے، لیکن کن فیکون کا آج بھی ورد جاری ہے کہ ہو جا ہو جاتی ہے، جی ہو جا ہو جاتی ہے۔ اب کن کا معنی ہو جانے کی اجازت، جس چیز میں ہو جانے کی صلاحیت ہے نا وہ جال مانگ رہی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہوگی جو بھی ہونا چاہے۔ بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بھی ہو جائے غلط بھی ہو جائے۔ اب ان تو میں ہو جائے جیسے تم ہونا چاہتے ہو، اور آگے نتیجہ آ جائے گا۔ اس لیے خیر اور شر کا خالق ہونے کی حیثیت سے کن کا مطلب ہے خیر بھی اور شر بھی۔ اور کن کیا آ رہی ہے اقبال نکال کے دمادم صدایت فیبو، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدایت فیبو، آج بھی آ رہی ہے۔ تو الست بربکم کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہمیں علم نہیں تھا بلا کیا لفظ ہے، قالوا بلا علم تو بعد میں مل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ خود ہی الست ہے، خود ہی بلا ہے، خود ہی مہربان ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے۔ کہ اس وقت جو ہے نا اس نے آپ ہی سوال کیا اور آپ ہی جواب عطا فرما دیا کہ یہ جواب ہے، اور وہ آپ کے اندر جو ہے واقعہ لکھا گیا۔ اب آپ نے وجود میں آ کے زندگی پیدا ہو گئے، سوائے اس واقعہ کی اور کوئی کام نہیں دیکھنا، یہ تلاش کرنی ہے اس بات کو کہ ہم جو میثاق کر کے آئے ہیں، وعدہ کر کے آئے ہیں، اس وعدے کے خلاف تو ہم نہیں جا رہے۔ وہ اتنی ساری کھیل ہے کہ میثاق کے مطابق زندگی بسر کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اور اس وقت جان نہیں آیا، اب آ رہی ہے آواز، کیا آواز آ رہی ہے؟ حالت تو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یعنی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے میں آواز کا جہاں مقام نہیں ہے، جہاں خیال کا بھی مقام کم ہے، اس وقت ایک آواز آتی ہے، یوسف اعرض عن ھذا، اس سے گریز کر۔ مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ اس وقت قالوا بلا کہنا ہوتا ہے جب انسان اور اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، جہاں گمراہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انسان اور شیطان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، اور انسان اور رحمان کے درمیان بھی فاصلہ کم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کچھ کر جائے۔ وہ ہے آواز کا وقت جہاں پر ایک راستہ دوزخ کے جا رہا ہے، ایک راستہ جنت کے جا رہا ہے، اور انسان درمیان میں کھڑا ہے۔ تمام آواز آتی ہے الست بربکم۔ اگر آپ نے بلا کہا تو آپ جنت کے لیے چل پڑے، آپ چپ کر گئے تو جائے سیدھا آپ نے ادھر سے جہاں سے واپس نہیں آنا۔ تو یہ ہر موڑ پر خداشی ہے الست بربکم۔ اگر آپ اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے اعمال کے جائزہ لو، اپنے مال کے جائزہ لو، واقعات کے جائزہ لو، آپ کو اللہ تعالیٰ کی آواز آتی رہے گی تو واؤڈی کہ دیکھو کیا تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو؟ رب اللہ تو اللہ ہی ہے، اور رب کی بات ہو رہی ہے، پالنے والا۔ کیا مجھے پالنے والا مانتے ہو یا اپنے ذہن کو پالنے والا مانتے ہو؟ اگر تم اپنے ذہن کو مانتے ہو تو ذہن تمہارا جو ہے نا تمہیں آسودگی نہیں دے گا۔ تم اپنے کارخانے کو مانتے ہو پالنے والا ہے تو کارخانہ خراب ہو جائے گا۔ تم نوکری کو مانتے ہو پالنے والا ہے تو نوکری ضائع ہو جائے گی۔ تم کس چیز کو مانتے ہو پالنے والا؟ پالنے والا کسے مانا ہے؟ رب۔ اور جس نے اپنے رب کو اللہ رب مانا، اللہ تعالیٰ کو رب مانا، اپنا پالنے والا مانا، اور اس کا برملا اعلان کیا، وہ لوگ جو ہے لا پال۔
جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے رب مانا، کارخانے کو، اپنے ذہن کو، اپنے بازو کی طاقت کو، اپنے ہیرا پھیری کو، لالچ کو، دھوکہ دینے کی صلاحیت کو اور فائلوں میں گڑبڑ کرنے کی مزاج پستی کو، جو بھی ہے وہ لوگ کھلا نہ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون جگہ لگا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اپنے اللہ کو اپنا رب کہہ لیا اور سنت کامو اور اس پر قائم ہو گئے۔ یعنی کہ واقعہ ہے، اسے کہا کہ دیکھو تم ہمیں اپنا پالنے والا مال، انسان نے کہا تو ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں۔ اسے کہا نہیں، میرا پالنے والا وہ ہے جو تمہیں بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق دیتا ہے۔ اسے کہا پھر کہا لے اپنے اللہ تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اپنے اللہ کو اپنے رب کہا اس وقت جب کہ انسان اس پر حاوی تھا، تم قائم رہ گئے، پھر ان پر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر ملائکہ نازل ہوتے اور ان کے لیے پھر رابطہ بنتا ہے۔ جن لوگوں نے الستو بربکم کی سزا سنی آج اور اس کا اپنے نصاب کا اعلان کیا آج برملا، ان لوگوں کو پلا لکھی ہوگی۔ تو یہ کوئی پرانا واقعہ ہے اور روز ازل کا واقعہ ہے، لیکن یہ آج واقعہ ہے۔ آج دیکھو آپ کے کیا آپ اللہ کو رب مانتے ہو، کیا اس کو پالنے والا مانتے ہو، یا اپنے پسنداز کی ہوئی چیز کو اپنا پالنے والا مان رہے ہو؟ پسنداز کی ہو نا، جمع مال وددا، جو مال جمع کرتے ہیں گنتے رہتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں۔ جب مال جمع ہوتا جاتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، زندگی گھٹتی جاتی ہے کہ مال کی کوئی حال بات ہے، کہتے بڑھ گیا، کہتے وہ گھٹ گئی، کہتے بڑھ گیا گھٹ گئی، کہتے مال ہی مال ہے، کہتے تیرا حال ہی برا حال ہے، آدمی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے انسان، مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ پہلے جمع اس لیے کرتا ہے کہ مصیبت نجات مل جائے گی، پھر جمع کرنے کی ایک عادت وبا پھیل جاتی ہے اور پھر خرچ کرنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ تو بیچارہ غریب تو غریب رہے، پہلے غریب ہونے کے ڈر سے جمع کرتا ہے، پھر عادتیں جمع کرتا ہے، غریب رہتا ہے اور خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو کسی کو مال جمع کر کے تعاب رکھتا جاتا ہے، کیونکہ مال بعد نہیں پھر نکلتے ہیں زمین سے آر کی شکل میں، اور یہ شکل میں وہ شکل میں، انسان کے یہ حال ہے۔ اس لیے رب کو رب ماننا، پالنے والا ماننا بڑا مشکل ہے، ورنہ انسان اپنے مال کو سمجھتا ہے رب، اور یہ سمجھتا ہے کہ مال اسے اقلدا، اقلدا ایسی بات ہے نا، کیا ہے لفظ اقلدا، اور پھر وہ کے لیے اتما ہے، یعنی کہ وہ جو سمجھتا ہے کہ مال مجھے لا پانی کر دے گا، کیونکہ مال لا پانی نہ دے گا۔ آپ فانی ہے تو لا پانی کیسے کرے گا؟ تو مال جو ہے، مال کو اپنا رب کرنے والا پریشانی میں رہے گا۔ اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم لوگوں کو غافل کر دیا کثرت مال اور کثرت اولاد نے، تم لوگ حکومت کی وجہ سے بڑے غافل ہو گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کو اپنا رب مانو، اپنے پالنے والا۔ پالنے والا کا مطلب کیا ہے؟ وجود کو رزق دیتا ہے، آپ کے تمام قوا کو رزق دیتا ہے، آپ کو رشتہ داروں کا رزق دیتا ہے، آپ کے احباب آپ سے ملاتا ہے، بلکہ بعض اوقات دشمن بھی ملاتا ہے۔ سونے سے ملا ہے نا، بعض اوقات آپ کے اندر آنکھ لاتا ہے، بینائی کا رزق دیتا ہے، خیال کا رزق دیتا ہے، ایمان عطا فرماتا ہے، آپ کے دیکھنے کے لیے پوری زمین کائنات بنائی ہے، آپ کو دیکھنے والا بنایا ہے، وہ بڑا بڑا پالنے والا ہے، آپ کے لیے بیج کو مٹی کی تاریکی میں پالتا ہے اور بادلوں کو لاتا ہے اور زمین سے اگاتا ہے، اور آپ کے لیے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تو پتہ نہیں میں کہاں سے کیا اللہ چیز لاتا ہوں۔ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ تم کون کون سی بدلے بننے والے کا انکار کر سکو گے کہ آپ کے میز پر پکا ہوا کھانا، کبھی تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھو کہ اتنا سارا کھانا آپ تک آنے کے لیے کتنے سفر سے گزرا، خالی آٹا۔ تو یہ آپ دیکھو کہ پورا
اناج کس جگہ اگا، سوا کہاں سے ہوا، بنا کیا، ہوا کیا، چلا کہاں، سارا چیز جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، سارا سفر کبھی ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ میرے پالنے والے نے کس طرح پالا ہے، اب بھوک کدھر ہے، کھانا کدھر دے رہا ہے، تو یہ اس کے کام ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان تو انسان ہی ہے۔ آپ بڑی بات ہے تو تصویریں رنگین رکھ لے گا، اندر سے بینائی ختم ہوگی۔ تو پالنے والے نے ان چیزوں کو پالا ہے۔ آج جن چیزوں کے ذریعے آپ کائنات کے مشاہدے کر سکتے ہو، اور جو بچے کو نہیں پالتا ہے، آپ بچے کی ماں کے اندر مانگتا تو پال، یہ ہے پالنے والی چیز۔ اب ایسے دے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے یہ کام ہے کہ اس نے ایسی سفیشینٹ چیزیں عطا کر بھی ہیں کہ ہر چیز جو ہے کائنات کی چل رہی ہے، ایک دوسرے کے تارے چل رہی ہے۔ تو الستو بربکم قالوا بلا، کب کہا، جب کہا، اب بتایا تو ہمیں، اب بتایا سی کہ اب بھی آواز آ رہی ہے۔ تو اب جب آواز آئے آپ کو، جہاں آپ تو زمزم میں ہوتے ہیں وہاں آواز آتی ہے کیا میں تمہارا رب نہیں، وہاں کہا جو کہ تم ہمارا رب ہو، اور وہ واقعہ چھوڑ دو۔ تو سب سے بڑی نیکی جو ہے گناہ کے موقع کو چھوڑنا، گناہ کا موقع ہو اور چھوڑ دینا، یہ نیکی ہے۔ اس لیے اس بات پہ ذرا دھیان رکھو۔